وہذا اور یہ یعنی قرآن ذکرن ذکر ہے، مبارکن بابرکت مبارک، انزل اللہ نازل کیا ہم نے اس کو. پچھلی آیت میں تورات کی صفات بیان ہوئی، اب قرآن پاک کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ یہ بابرکت ہے، مبارک ہے. کتاب کو یعنی قرآن کو قرآن میں اور بھی جگہ مبارک کہا گیا ہے، جس میں سورہ انعام ہے. اب یہ کون سی آیت میں کہا گیا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ صاد ہے آیت نمبر 29، اسی طرح سورہ زخرف ہے آیت نمبر 44، جس میں قرآن کو مبارک کہا گیا ہے. مبارکن کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا بیٹھنا. عربوں کے ہاں یہ بابرکت تھا. جب آپ نے سیرہ پڑھی تھی تو اس میں بھی آپ نے اسی طرح کا کچھ ذکر پڑھا تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میری اونٹنی قصوہ اللہ کے حکم پر معمور ہے، یہ جب پہلی بار بیٹھے گی تو وہاں مسجد بنے گی، اور جب یہ دوبارہ بیٹھے گی تو وہاں میں اسٹے کروں گا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام وہاں کریں گے. تو اونٹنی کا بیٹھنا کیا بن گیا؟ بابرکت بن گیا. یہ اونٹنی پہلی بار جس جگہ بیٹھی وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ بنا. تو مبارکن کا جو لفظ ہے اس کا معنی اونٹنی کا بیٹھنا، اور یہ عربوں کے ہاں بابرکت تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن ذکر ہے، یہ ایسا ذکر ہے جو بڑا ہی بابرکت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. افانتم کیا بھلا تم لہو منکرون اس کے انکاری ہو، یعنی اس سے انکار کرنے والے ہو. یہاں پر منکرون کا معنی عمل نہ کرنا. کہنا کیا مقصد ہے کہ کیا تم اس پر عمل نہیں کرو گے؟ پھر یہ کہ پسند نہ کرنا، اس کو نہ پڑھنا، اپنی زندگی کا حصہ نہ بنانا، اس کو رد کر دینا، خود کو اس کے ساتھ مصروف نہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا انتم لہو منکرون، تم اس قرآن کو اگنور کرتے ہو. ہم سب نے بھی اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے، واقعی اس کتاب کا حق دے رہے ہیں؟ خود کو اس کے ساتھ کتنا بزی کرتے ہیں؟ اس کے مطابق کتنا عمل کرتے ہیں؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بائی پوسٹ آپ کے کسی پیارے نے آپ کے لیے کوئی تحفہ بھیجا ہو، کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے. کیا آپ نے کبھی ایسے کسی تحفے کو اگنور کر دیا ہو، رکھ دیا ہو کہ بعد میں دیکھیں گے جب کبھی فرصت ملے گی؟ کیا کرتے ہیں؟ پہلی فرصت میں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا بھیجا ہے اس محبت کے رشتے نے. تو یہ وہ دولت ہے جو ڈائریکٹ آسمان سے آئی ہے. آپ کے پاس یوں سمجھ لیجیے آن لائن قرآن پہنچا ہے، بائی پوسٹ قرآن پہنچا ہے. باقی جتنی بھی نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں وہ اس کے مقابلے کی نہیں ہے. اگر اس کو صحیح پڑھنا آ جائے، اگر اس کی صحیح سمجھ آ جائے، بہت بڑی نعمت ہے. میں اور آپ اس کا صحیح معنوں میں شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس بابرکت کلام کو اتارا ہے، لیکن لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا تو بہت مشکل ہے، آج کل کے دور میں تو اس کو پریکٹس ہی نہیں کیا جا سکتا. تو اس آیت میں قرآن کی صفت آ رہی ہے، یہ ساری کتابوں سے بابرکت ہے، اس میں تمام الہامی کتابوں کی صفات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام کے ساتھ ہمیں مرتے دم تک جوڑے رکھنا، ہم اس کو کبھی بھی چھوڑنے والے نہ. پھر یہ کہ خود سے سوال کریں کہ کتنا وقت لگاتے ہیں، کتنا وقت گزارتے ہیں اس کلام کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی بھی کام کے لیے جتنا ٹائم لگاتے ہیں اتنے آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معزز فرشتوں کے ساتھ بھی کھڑا کرے گا جو قرآن کو لکھنے کا کام کرتے ہیں. جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے پاس کرام بررہ ہیں جن کا کام ہی قرآن لکھنے کا ہے، اور اہل القرآن کو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کیونکہ وہ کام کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا پیارا کلام تمہارے لیے اتارا ہے، تم اس کو اگنور کیسے کر سکتے ہو؟
اس سے پہلے تورات بھی ایسی ہی تھی، لیکن اب فائنل آرڈرز آ چکے ہیں، اب قرآن پاک آ چکا ہے. اور جب ہم نے تورات کی صفات پڑھی جس میں فرقان کا ذکر ہے، آپ کو پتا ہے قرآن پاک کو بھی فرقان کہا گیا ہے. فرقان قرآن کی بھی صفت ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں میزان آ جاتا ہے. ہر وقت تو آپ کے ساتھ کوئی مفتی نہیں ہوتا نا، آپ کا دل سب سے بڑا مفتی بنتا ہے. ضرورت کس بات کی ہے کہ اس کلام کو اچھے سے سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنا عمل بدلیں. اور یہ بات ہم سب نے یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اس چیز کی فکر سب سے زیادہ اپنے ساتھ لگا دیں. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں ہمیں اچھے برے کی تمیز ہونا شروع ہو جاتی. ایسا لگتا ہے کوئی ذات ہے جو ہمیں بتا رہی ہے یہ اچھا ہے یہ کر لو، یہ برا ہے اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لائق چیز نہیں ہے. دوسرے درجے پر ہم روشنی محسوس کرتے ہیں. اللہ ہمیں گائیڈنس دیتا ہے. کسی مسئلے کو لے کر جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی حل اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے الحمدللہ. پھر یہ کہ تیسرے درجے پر یہ نصیحت بھی کرتا ہے کہ آپ کے لیے ذکر بن کر آتا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں فلاں نیکی کرنی چاہیے. تو جو بھی قرآن کو بطور فرقان اپنی زندگی میں لے گا تو وہ روشنی اور نصیحت کو لیتے ہوئے عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی. اگر فرقان ہوگا یعنی یہ قرآن ہماری زندگی میں ہوگا تو صحیح کرنے پر حقیقی سکون بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ آپ کو ایک کانفیڈنس ہوگا کہ آپ جو کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن کر رہے ہیں الحمدللہ. اور جب کبھی آپ غلط کرنے لگیں گے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. یعنی یہ قرآن ہمارے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے، یہ ہماری روح کی زندگی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا پیارا اتنا بابرکت کلام تمہیں دے دیا، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تم اس کے انکاری ہوتے ہو. یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ نعمت ہے. باقی جتنی بھی نعمتیں تمہاری زندگی میں ہیں وہ اس کے بعد آتی ہیں. تو شکر ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، رج کے شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن پاک دے دیا الحمدللہ. میں تیری اس نعمت کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کر سکتی. یا اللہ تو مجھے اپنے راستے میں قبول کر لے، تو میرا لمحہ لمحہ حفاظت فرما. برے کاموں کو کرنا میرے لیے مشکل کر دے، اچھے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور صرف مجھے ہی نہیں، اللہ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو بھی، میری جو نسلیں ہیں ان کو بھی تو اپنے راستے پہ چلا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کے سننے والے ہیں، اس کو قبول کرنے والے. جب جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں ایک دل کو سکون سا مل جاتا ہے کہ دنیا میں لوگ جانے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑے اچھے کام پہ لگا دیا. کہتے ہیں نا ہاتھ پکڑ کے لگا دیا. ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لکھ دیا. اللہ تا حیات قرآن کا ساتھ بنائے رکھے، ہم جائیں بھی تو اس کو پڑھتے پڑھتے جائیں اس دنیا سے. اور کبھی آپ نے سوچا ہے یہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے؟ لوگ کتنے شرکوں میں مبتلا ہیں، کتنی بدعتوں میں مبتلا ہیں، احساس ہی نہیں ہے. غیبت کرنا، چگلی کرنا، جھوٹ بولنا اپنا حق سمجھتے. میں اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بہترین لوگوں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں مشرکوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ ہمیں نان مسلم جو یہود و نصارہ ہیں ان کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ ہمیں مسلمان ہونے کی مشقت سے بھی گزار سکتا تھا. اللہ کا کتنا شکر ہے، ایک تو ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا، پھر مسلمانوں میں سے بھی اہل توحید میں سے کر دیا الحمدللہ. تو مجھے کہتا ہے کہ ماما ہم سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر اس کا کیا؟ تو میں نے کہا آپ یہ دیکھو کہ آپ اپنی پرسنالٹی میں غالب چیز کیا محسوس کرتے ہو. کیا آپ کو واقعی گناہ کرنے کا شوق ہے؟ آپ کو اس میں انٹرسٹ فیل ہوتا ہے؟ آپ کو غلط کام کرنا اچھا لگتا ہے؟ یا آپ کی پرائیورٹی اچھے کام ہے، آپ کی ترجیح اچھے کام ہے؟ آپ کو کیا چیز فیل ہوتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوچ دے دی نا کہ نماز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ نہ پڑھیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، چلیں کبھی سستی ہو جاتی ہے، چلیں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی محبت دی الحمدللہ. کتنا شکر ادا کریں گے اس میں. تو اپنی پرسنالٹی کا غالب حصہ نوٹ کیا کریں.
تو کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں گے. عموماً لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے, ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے. کبھی ایسی باتیں نہ کیا کریں, اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کریں. غلطیاں ہو جائیں تو رجوع کیا کریں, اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا ہے, مایوس نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جو نعمت ملی ہوئی ہے نا, ایسے لوگ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے, ایسے لوگ تو ہمیشہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے یہاں لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. یہ جو ہم نے آیت نمبر 46 میں پڑھا کہ عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا آئے گا تو یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. ایسا آپ نے ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا, کسی جگہ زلزلہ آ جاتا ہے اور جو لوگ اس کو خود محسوس کرتے ہیں کیسا ڈر جاتے ہیں اور کیا شروع کرتے ہیں پڑھنا, لا الہ الا اللہ, فوراً سے توحید پر آتے ہیں, استغفر اللہ, اللہ گناہ معاف کر دے. ابھی تو صرف ہلکا سا جھونکا آیا ہے, زمین تو اس طرح سے ابھی ہلائی ہی نہیں گئی جیسا کہ ہلائی جائے گی, تو بھی لوگ کیسے ڈر کے اللہ کی طرف آتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہوئی کہ میزان میں ہم سب کو تولا جائے گا, اور ہم یہ بات پڑھ بھی چکے ہیں کہ جہاں ہمارے اعمال تولے جائیں گے وہاں ہمارے اجسام بھی تولے جائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ جو بھی نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے نیک اعمال کو بھی وزن دے گا اور ان کے جسموں کو بھی وزن دے گا. ایک حدیث بخاری کی آتی ہے جس میں کچھ کلمات ملتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں لیکن زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، یعنی ان کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے، اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بڑے ہی وزنی ہوں گے. یعنی ان کلمات کی 3 خوبیاں ہیں. پہلی بات، اللہ کو بہت اچھے لگتے ہیں. دوسری بات، زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے. اور تیسری بات، میزان میں بہت بھاری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنے آسان ہیں، کچھ سیکنڈز لگتے ہیں بس، اور میزان بھرنے لگتا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر نہیں کہ اس نے ایسے اعمال ہمیں دیے. اب اس کو کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ایکچوئل مسئلہ تو یہ ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کرنے والے کتنے لوگ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 99 رجسٹر گناہوں کے لائے جائیں گے اور اس کو گناہوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور ایک پرچی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ ہیوی ہو جائے گی. اتنا وزنی کلمہ ہے، لیکن پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ مسند احمد کی روایت میں آتی. لا الہ الا اللہ اتنا بھاری کلمہ ہے، اس میں بھرپور توحید ہے، کیونکہ یہ جو لا نفی جنس کے ساتھ کوئی بات کی جاتی ہے نا، لا الہ نہیں کوئی الہ، یہ میں اور آپ جو اجمی لوگ ہیں نا ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو عربس بہت اچھے سے سمجھتے تھے. یعنی تمام معبودوں کا رد، کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ کرتے تھے نا لا الہ الا اللہ، تو مشرکوں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، سارے معبودوں کا رد کر رہے ہیں. تو بہت بھاری لگتا تھا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. لیکن یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں تو یہ 99 گناہوں کے رجسٹروں پر بھاری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے میزان کو بھاری کرنے کی کوشش کریں گے. جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں اللہ سے ایک دعا کر لیا کریں، یا اللہ اس نیک عمل کو ہمارے میزان میں بھاری کر دے، کیونکہ وزن تو اللہ دے گا نا، اور اللہ چاہے تو وزن نہ دے، کیونکہ اگر ہماری اس میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیسیشن لے سکتے ہیں کہ اس کو وزن مت دو. کیونکہ ہم بظاہر تو نیک اعمال کرتے ہیں لیکن وہ بے وزن ہوتے ہیں، ریاکاری کو شامل کر کے، دکھاوے کو شامل کر کے، بسا اوقات تعریف چاہنے کے لیے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ آپ نے ایک دن گزارنا ہے اس احساس کے ساتھ کہ یہ ہمارا آخری دن ہوگا، یعنی موت کو یاد کرتے ہوئے ایک دن گزارنا ہے. تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوئے جن کو اس بات کا احساس اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی دے دیا کہ وہ مرنے والے ہیں. جو لوگ دنیا کی طرف تھے ان کو کوئی عمل کی رغبت نہیں تھی، لیکن جو قرآن سے جڑے ہوئے تھے انہوں نے اس مہلت کو نعمت سمجھا، اس بیماری کو نعمت سمجھا. ایک ایک دن اس احساس کے ساتھ کہ شاید یہ میرا آخری دن ہو، ان کے اعمال میں بہت بہتری ہو گئی. استغفار کرنے کا خوب موقع ملا، نیک کام کرنے کا خوب موقع ملا، اور وہ یہ کہتے ملے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دے دی. یعنی موت کا احساس جو ہے یہ نعمت ہے. تو کیا محسوس کیا تھا آپ نے؟ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں. جی بیٹا. ہاں بالکل، بہت اچھی بات. انہوں نے کہا کہ یہ صبح مدرسے آ رہی تھیں تو اپنے اپارٹمنٹ کے پاس اپنے نیبر میں سے کسی صاحب کو انہوں نے دیکھا، اور جب دوپہر کو واپس جا رہی تھیں تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یعنی انسان کو نہیں پتا کہ جس سے ہم صبح مل رہے ہیں دوپہر میں وہ مر جائے گا. کسی اور کا نہیں پتا، اپنا بھی نہیں پتا. تو انہوں نے اس سے یہ سبق نکالا ہے کہ استغفار بہت ضروری ہے. موت کا احساس ہمیں بار بار استغفار کرنے پر مجبور کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ 6 ساعت ویٹ کرتا ہے اور
علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 6 گھڑیاں ہیں نا، یہ 6 گھنٹے ہیں. 6 hours وہ ویٹ کرتا ہے. جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ 6 گھنٹے انتظار کرتا ہے کہ آپ کیا کر لیں، استغفار کر لیں، تو وہ نہ لکھے اس کو. ہمیں اور کیا چاہیے؟ میری جو موت کا احساس ہے نا، یہ انسان کو عمل میں ایکوریسی دیتا ہے. آپ ہر کام آن ٹائم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے کہ ابھی بشرا بتا رہی تھی کہ ہم اپنے کام کل پر چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کیا پتہ موقع نہ ملے. چلے اگر میں یہ کہوں کہ آج کے بعد کل کا دن مل جائے، لیکن آج کا دن تو پھر بھی واپس نہیں آئے گا نا، اس کا کیا کریں؟ وہ تو پھر بھی واپس نہیں آئے گا. آپ نے اگر آج کا کام آج نہیں کیا اور کل پہ چھوڑا، کرنا تو آج چاہیے تھا، تو وہ تو واپس نہیں لا سکتے آپ. اور ایسی کتنی ڈیتھس ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے کام پینڈنگ پہ پڑے ہوتے ہیں اور ان کی کوشش اور ارادہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو کر سکیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. پھر ہم بعد میں ڈسکس ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بھی کرنا تھا، ان کو یہ بھی کرنا تھا، پر زندگی نے ان کو مہلت نہیں دی. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی موت کو بارہا یاد کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی. بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہی کہ جب اس احساس کے ساتھ دن گزارا تو ہر کام کی بڑی فکر لگ گئی، اور یہ بھی سوچ آ رہی تھی کہ میرے کتنے کام باقی ہیں. پھر اپنے گھر والوں کو دیکھ کر بھی احساس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمیں چلے جانا ہے یہ بھی چلے جائیں گے، تو ان کے اندر بھی احساس ہونا چاہیے کہ ان کو بھی جانا ہے، یہ بھی اپنی آخرت کی تیاری کریں. اور یہ بات بھی کہنا کہ موت برحق ہے، بے شعوری انداز میں کہنا اور شعور کے ساتھ اس بات کو لینے میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. جی. اس کے لیے پھر آپ نے حل کیا نکالا؟ استغفار کریں. بالکل بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جب ہم موت کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں اپنے کچھ ایسے گناہ بھی یاد آتے ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈال دیا. الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان عیبوں سے، ان گناہوں سے پردہ ہٹا دے تو ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. لیکن یہ احساس ضرور آتا ہے کہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں. اور آپ کو پتا ہے نا، آسان حساب میں سے ایک انداز اللہ کا یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کا گناہ دکھائے گا لیکن پردے میں، اور کہے گا دنیا میں بھی اس پر پردہ رکھا، جا جنت میں چلا جا، آج بھی پردہ رکھتا ہوں. تو موت کا احساس نعمت سے کم نہیں ہے. الحمدللہ. موت کے احساس کے بعد ریاکاری نہیں آتی. بہت اچھی بات آپ نے کہی. جی بیٹا. بہت ہی اچھی بات آپ نے کہی کہ جب آپ موت کا احساس اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں نا، جہاں آپ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں آپ استغفار کرتے ہیں، وہاں آپ کو دنیا سے بے نیازی نصیب ہوتی ہے. آپ نے کسی بھی مرے ہوئے انسان کو دیکھا ہو، وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. ایون اگر کسی عورت نے کوئی جولری بھی پہن کے رکھی ہے تو وہ بھی اتار لی جاتی ہے کہ بس اس کا کام ختم ہو، اتارو، یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. بہت اچھی بات آپ نے کہی. آپ دنیا سے بے نیاز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا فوکس جو ہے وہ آخرت ہو جاتے ہیں. جی بیٹا. بالکل. موت کے احساس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کی فکر بھی لگ جاتی کہ کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے. اچھا، میں اس چیز کو ایز ماں بھی سوچ رہی تھی. جب آپ ماں بن جاتی ہیں تو آپ کو اپنی اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے. ہر اعتبار سے ایک ماں اپنی اولاد کی فکر کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، ہر اعتبار سے. تو میں جب یہ سوچ رہی تھی کہ میں اگر مر جاؤں گی تو مجھے اپنی ذمہ داریاں جو اولاد سے ریلیٹڈ ہیں اس کی فکر ہو رہی تھی. تو میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی موت کو روک دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. تو اس صورتحال میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک حل میرے پاس ہے، وہ ہے دعا، کہ میں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے مرنے کے بعد بھی تو ہی ان کا حامی و ناصر رہنا، اور میرے مرنے کے بعد بھی تو ان کو میری یہ دعائیں پہنچاتا رہنا. یعنی میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد کو میری دعائیں لگتی رہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ موت کا احساس آپ کو بہت زیادہ دعائیں کرنے والا بنا دیتا ہے. آپ فکر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ جتنا بھی عمل کر لیں آپ کو یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ آپ کا حساب آسان ہوگا، کیونکہ مسٹیکس تو ہم سب کر رہے ہیں، پل پل ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں.
تو آسان حساب کے آپ دعائیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, موت کی سختیوں سے بچنے کی آپ دعائیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھنے کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں, برائیوں سے روکیں. ہر اعتبار سے آپ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کا زیادہ حصہ جو ہے وہ آخرت پر مبنی ہو جاتا ہے, کیونکہ دعاؤں میں وہی فکر آئے گی جو آپ کو لاحق ہوگی. جو چیز آپ کو زیادہ چاہیے نا وہی آپ کو دعاؤں میں ملے گی. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موازین رکھنے ہیں نا, ابھی ریسنٹ میرا ایک جگہ پہ لیکچر تھا اور وہ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ سیو نہیں ہو سکا, اور وہ ڈپریشن جو آ رہا تھا کہ نہ وہ وقت ہم لا سکتے ہیں, نہ وہ فیلنگز ہم لا سکتے ہیں, نہ وہ مومنٹس ہم لا سکتے ہیں, مطلب کچھ بھی واپس نہیں آ سکتا. ایک چیز جو ہوئی وہ ریکارڈ نہیں ہو سکی. چلیں, دنیاوی اعتبار سے یہ ایک ڈپریشن تھا, ایک ٹینشن تھا کہ اب دوبارہ سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو منظور, ٹھیک ہے نا, انسان اس پر صبر کر جاتا ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کل قیامت کے دن جن اعمال کو ہم یہ سوچ کر لیے بیٹھے ہیں, ہاں یہ والا عمل تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میزان پر بھاری کریں گے, یہ تو ریکارڈ ہو گیا ہوگا, اور کل جا کے پتہ چلے کوئی ریکارڈنگ نہیں, ضائع ہو گیا, وہ فلاں وجہ سے, وہ فلاں وجہ سے, پھر کیا کریں گے؟ کوئی حل نہیں. پھر تو ریاکاری کی جو بات ابھی آپ نے کی نا کہ یہ موت کا جو احساس ہے آپ کو ریاکاری سے بچاتا ہے. پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ اگر کوئی چیز یہاں دنیا میں کسی نے نوٹس نہیں کی, ریکارڈ نہیں کی, خیر ہے کوئی بات نہیں, جس رب کو دکھانا تھا اس نے دیکھ لیا, الحمدللہ. اس نے اگر اپنے پاس سیو کر لیا ہے تو مسئلہ حل ہے, ورنہ دنیا میں ہم جتنی بھی ریکارڈنگز کر لیں اگر وہاں سیو نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے. تو دین ہمیں شعور دیتا ہے, الحمدللہ. جی بیٹا. بالکل, اسی لیے جتنی زیادہ آپ لوگوں کی ہدایت کی دعا کریں گے نا, فرشتے آپ کے لیے آمین کہیں گے. یہ بات تو اصول ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے کہ آپ جب دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہی چیز آپ کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ عمل کتنا بڑھ رہا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آخرت سے جڑی جو فیلنگز ہیں وہ کتنی بڑھ رہی ہیں, آخرت کی فکر کتنی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.